بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ تفصیل ہماری اس بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کہ جنہوں نے کس طرح اپنی زندگی کے کٹن راستوں کو مشکلات سے گزار کر اور آج امریکی جہل جو بے قصور ہیں وہ اس میں کس طرح گزار رہی ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ تفصیل آج میں بیان کروں گا۔ اور ہم مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی اس بہن کی آواز بنیں تاکہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ بدبخت حکمران ان کے کان پر کچھ تو جو رینگ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ان بدبختوں کو ہماری آواز سنے۔ اسی فقط سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنی بہن کی آواز بنیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن وہ وقت آئے گا ہم اپنی بہن کو ملک پاکستان میں واپس لے کر آئیں گے۔ اور یہ ہماری بہن ہے، ہمیں غیرت دکھانی چاہیے، اور ان بغیرت حکمرانوں کی اگر کسی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو ان کو آج احساس ہوتا، آج اپنی وہ بہن بیٹی کے لیے کچھ کرتے۔ اور افغانستان جب آزاد کروایا تھا انہوں نے طالبان نے، تو اس وقت یہ شرائط رکھی تھی کہ ہماری بہن عافیہ صدیقی کو آزاد کیا جائے، لیکن فقط ایک ہی مسئلہ بنا تھا اس وقت کہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے صرف ملک پاکستان کے جو حکمران ہیں یہ آوازیں حق نہیں بنے تھے۔ اگر یہ بدبخت آوازیں حق بن جاتے تو آج ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی ملک پاکستان میں ہوتی، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ماں فقط اپنی بیٹی کا صدمہ لے کر آج قبر کی میٹھی نیند سو رہی ہے۔ اور ان بدبخت حکمرانوں کو پھر بھی ترس نہ آیا کہ ہماری عزت ہے، ہماری قوم کی بیٹی ہے، اگر عزت دکھاتے اپنی قوم کی بیٹی کے لیے تو آج ملک پاکستان میں ہوتی۔ تو ان کے بارے میں تھوڑی ہسٹری میں بیان کر رہا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو عام کریں تاکہ ہماری بہن بیٹی کے لیے کچھ آواز جو ہے ہماری طرف سے بلند ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر بنائی گئی مکمل ڈاکومنٹری کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ قیدی نمبر 650 کی چیخیں ہمیں سونے نہیں دیتی تھی۔ یہ کوئی پاکستانی عورت تھی جو ہمارے ساتھ بگرام جیل میں قید تھی۔ یہ انکشاف تھا بگرام جیل کے 4 ارب قیدیوں کا جو وہاں سے بھاگ نکلے تھے، اور وہ چیخیں کسی اور کی نہیں بلکہ 5 سال سے غائب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک بے حد ذہین حافظہ قرآن، امریکہ میں MIT اور برینڈیز یونیورسٹی سے نیورو سائنس میں PhD ڈاکٹر ہیں، جن کے بارے میں ان کے پروفیسر اور امریکہ کی مشہور زمانہ شخصیت نوم چومسکی کا کہنا تھا کہ عافیہ اپنی ذات میں خود ایک ادارہ ہے، یہ جہاں جائے گی تبدیلی لائے گی۔ عافیہ اپنی پڑھائی کے دوران اسلام کی دعوت کا کام اور سوشل ورک بھی کرتی رہیں۔ ان کے مقاصد بہت بلند تھے، وہ پاکستان کے نظام تعلیم میں انقلاب برپا کرنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے ڈاکٹر عافیہ ایک نصاب تیار کر چکی تھی جس میں ماڈرن سلیبس سے لے کر تمام مذاہب کا تعارف بھی شامل تھا، جس سے گزر کر طلباء خود اسلام کی حقیقت کو پہچان سکیں۔ ان کے مجوزہ نظام تعلیم میں قرآن کریم اس طرح پڑھایا جاتا کہ تعلیم مکمل ہونے تک قرآن انہیں ترجمہ و تفہیم کے ساتھ یاد ہو چکا ہوتا۔ ڈاکٹر عافیہ کی بلا کی ذہانت، قرآن سے تعلق اور بلند عزائم نے امریکہ ہی میں رہتے ہوئے انہیں مشکوک بنا دیا۔ 2003 میں کراچی پہنچنے پر عافیہ کو ان کے 3 بچوں سمیت اغوا کر لیا گیا، اور اگلے 5 سال تک ان کا کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ 2008 میں بگرام جیل سے فرار ہونے والے قیدیوں سے معلوم ہوا کہ عافیہ افغانستان کی بدنام زمانہ جیل میں قید ہیں۔ امریکی حکام نے اپنی گھٹیا حرکتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عافیہ کو جیل سے نکال کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نہتی عافیہ اس کے خون بہ رہا تھا، دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بال نوچے ہوئے تھے، اور اس نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا دنیا میں کوئی مسلمان باقی ہے؟ کیا پاکستان کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے؟ یہ 10 سال کی قید تنہائی کے بعد اس کا سوال ہے، کیا پاکستان پر کسی کا قبضہ ہو گیا ہے کہ میں لہو لہان ہوں، اور کیوں کہ میرے کپڑے اتارے گئے
اور قرآن پاک میرے قدموں پہ پھینکا گیا. یہ حافظ قرآن، یہ عالمہ، یہ MIT اور برینڈائز جیسی یونیورسٹیز کی ایوارڈ یافتہ ویلیڈیکٹیرین، اس کے ٹکڑے اتارے گئے، قرآن پھینکا گیا اور کہا گیا کہ جب تک اس کے اوپر سے چلو گی نہیں تمہیں عدالت میں نہیں لے کے جایا جائے گا، تمہیں اسی طرح لے کے جایا جائے گا، ٹکڑے نہیں دیے جائیں گے. اور جب چلنے سے انکار کیا تو مار مار کے لہو لہان اور بے ہوش کر دیا. اس نے ایک سوال کیا کہ میری نہیں، کلام پاک کی بے حرمتی تو رکوا دیجیے. کوئی ایک مسلمان نہیں، کوئی کیا پورے بھرے پاکستان میں ایک شہدائی رسول نہیں کہ وہ کلام پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا تھا، نعوذ باللہ اس کے برق پھاڑ پھاڑ کے اس کے اوپر چلنے کو کہتے ہیں مجھے بھرا نہ کر کے. وہ بھی کیا ہو گیا ہے میری قوم کو؟ کہاں ہے میرے نوجوان؟ کہاں ہے ابن قاسم کے شہدائی؟ کہاں ہے اقبال کے شعر پڑھنے والے؟ کہاں ہے یہ سب؟ ثنا خان تقدیر سے مشرق کہاں ہے؟ میں پوچھتی ہوں. یہی کہہ سکتی ہوں کہ عافیہ ہم سے گئی تو عافیت بھی چھن گئی. اب اللہ تعالیٰ سے عافیت اور امریکہ سے عافیت طلب کرنے کا وقت آ گیا ہے. آپ یوتھ اگر کھڑے ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں اور یہ ظلم ختم ہوگا. منصوبہ بنایا. نہتی عافیہ پر امریکی فوجی نے گولی چلائی جس سے وہ زخمی ہو گئیں. علاج کا کہہ کر عافیہ کو امریکہ روانہ کر دیا گیا، جہاں ان پر بے سروپا الزامات لگا کر جج نے فوری گلٹی آف آل چارجز کا فیصلہ صادر کر دیا اور انہیں 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی. ان کے دونوں بڑے بچے 2010 میں واپس پاکستان بھجوا دیے گئے، جبکہ سب سے چھوٹا بچہ تاحال لاپتہ ہے. امریکی جیل میں عافیہ کو کسی قیدی کے برابر حقوق ملتے، نہ ہی میڈیکل اور وزٹ کرنے کی سہولیات دی جاتی. یہ ہے انسانی حقوق کا پرچار کرنے والے امریکہ کا بھیانک چہرہ، جو اس قدر خوفناک ہے کہ لوگ پیس اینڈ فریڈم کے چمکتے سلوگنز کے پیچھے اگر اس کی حقیقت دیکھ لیں تو انہیں دنیا میں پھیلی دہشت گردی اور بدامنی کی اصل وجہ سمجھ آ جائے. ڈاکٹر عافیہ کی قید کے 20 سال بعد پہلی مرتبہ ان کی اپنی بہن ڈاکٹر فوزیہ سے ملاقات ممکن ہو پائی. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان بھی اس ملاقات میں موجود تھے، جنہوں نے بتایا کہ جیل میں تشدد سے ڈاکٹر عافیہ کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، جسم اور دماغ لاغر ہو چکا ہے، سر پر چوٹوں کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سن بھی نہیں پاتی. خوف و اذیت کی اس کیفیت میں بار بار کہتی جاتی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو. لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی آج بھی ہمت و حوصلے کا پیکر ہے، اور سینیٹر مشتاق کے مطابق زبان پر امت کے بچوں کے لیے دعائیں ہیں، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے، غریبوں اور کمزوروں کا ساتھ دینے اور اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کی تلقین ہے. ڈاکٹر عافیہ ایک عظیم ماں، صبر و استقامت کا استعارہ، قرآن کی داعیہ، نیکی کو پھیلانے والی مجاہدہ اور باطل کی آنکھوں میں کھٹکنے والا وہ کنکر ہے جس نے پانی میں گر کر دور تک لہریں پھیلا دی.